مکرمہ کی رات ہمیشہ کی طرح خاموش تھی۔ حرم کے ارد گرد پہاڑ ساکت کھڑے تھے اور شہر کی گلیوں میں کبھی کبھار کسی اونٹ کی گھنٹی یا کسی رائیگر کے قدموں کی آواز آتی تھی، مگر اس رات میں کچھ اور ہی سکون تھا، جیسے پوری کائنات کسی بڑے راز کا انتظار کر رہی ہو۔ یہ سن 570 عیسوی کا واقعہ ہے۔ عرب اسے عام الفیل کے نام سے جانتے ہیں، کیونکہ اسی سال ابرہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کا ارادہ کیا تھا، مگر اللہ نے اس کے لشکر کو ہلاک کر دیا۔ آمنہ بنت وہب جو قریش کے معزز گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، عبداللہ بن عبد المطلب کی زوجہ تھیں۔ عبداللہ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل ہی ہو چکا تھا اور آمنہ بی بی بیوہ کی زندگی گزار رہی تھی۔ ان دنوں وہ عبد المطلب کے گھر میں رہتی تھی۔ اس رات آمنہ بی بی کو محسوس ہوا کہ کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک نور دیکھا جو ان کے باطن سے نکل کر شام کے محلات تک روشن کر رہا تھا۔ یہ نور صرف خواب نہیں تھا، بلکہ اس کی حقیقت نے بعد میں مکہ سے مدینہ تک سب کو حیران کر دیا۔ پھر وہ لمحہ آیا۔ 12 ربیع الاول فجر کے قریب کا وقت تھا۔ آمنہ بی بی نے ایک ایسے بچے کو جنم دیا جو نہایت پاکیزہ اور خوشبودار تھا۔ قابل بی بی شفا بنت اوفا بعد میں کہا کرتی تھی، جب میں نے انہیں گود میں لیا تو ان سے ایسی خوشبو آ رہی تھی جو کستوری سے بھی زیادہ مہک رہی تھی۔ عبد المطلب کو جب خوشخبری دی گئی تو وہ فوراً کمرے میں آئے، نوزائیدہ بچے کو اپنی گود میں لیا اور کعبہ جا کر شکرانے کے نفل ادا کیے۔ انہوں نے بچے کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نام عرب میں اس سے پہلے تقریباً ناپیدا تھا اور اس کا مطلب ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ مکہ میں غیر معمولی نشانیاں۔ اس دن مکہ اور دنیا کے کئی حصوں میں عجیب واقعات رونما ہوئے۔ ایران میں 1000 سال سے جلتا ہوا آتش گد بجھ گیا، بحیرہ ساؤ کا پانی خشک ہو گیا، قصر کا کسروی کے 14 کنگارے گر پڑے۔ یہ سب اس بات کی علامت تھا کہ ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے، جہاں ظلم و جبر کا خاتمہ اور عدل و رحمت کا زمانہ آئے گا۔ پہلی پرورش حلیمہ سعدیہ کے گھر۔ عرب میں یہ رسم تھی کہ نومولود بچوں کو صحرا میں پلانے کے لیے دودھ پلانے والی عورتوں کے حوالے کیا جاتا تھا تاکہ وہ خالص عربی زبان سیکھیں اور مضبوط جسم و صحت پائیں۔ جب دودھ پلانے والیاں مکہ آئیں تو سب یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے ہچکچا رہی تھیں، کیونکہ یتیم بچوں سے مالی فائدے کی امید کم ہوتی تھی۔ مگر حلیمہ سعدیہ جو بنی سعدیہ قبیلے سے تھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہیں تو ان کے دل میں محبت اور سکون اتر آتا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس جاتی ہیں اور اس دن سے ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ راستے میں ان کی کمزور اونٹنیاں تیز ہو جاتی ہیں، دودھ کی کمی ختم ہو جاتی ہے اور گھر میں برکت آنے لگتی ہے۔ واپسی مکہ اور والدہ کا سایہ بھی اٹھنا۔ 4 برس بعد حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ لے آتی ہیں۔ کچھ عرصے بعد آمنہ بی بی آپ کو لے کر مدینہ کے قریب ابوا گئی تاکہ نانی کے رشتہ داروں سے ملیں، مگر واپسی پر آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گئے اور دادا عبد المطلب نے پرورش کا ذمہ لیا۔ یوم بعثت تک کا سفر۔ عبد المطلب کے انتقال کے بعد چچا ابو طالب نے کفالت سنبھالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو الصادق اور الامین کے لقب سے پہچانے جانے لگے۔ تجارت میں کامیابی حاصل کی اور پھر 25 برس کی عمر میں سید خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح۔ حیرت انگیز اتفاق یا اللہ کی حکمت یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ یہ سن 11 ہجری کا واقعہ۔ مسجد نبوی میں
اسی وقت خاموشی چھا گئی۔ صحابہ کرام پر صدمہ طاری تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ثابت قدمی دکھائی اور اعلان کیا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ یہ دن 12 ربیع الاول امت مسلمہ کے لیے ایک دن ولادت بھی ہے اور دن وصال بھی، خوشی اور غم دونوں کا سنگم۔ دنیا بھر کے مسلمان اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات کو یاد کرتے ہیں، درود و سلام بھیجتے ہیں اور یہ عہد کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔